السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 ہے سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 68 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجیے، پڑھیے، علیہم سامنے ان کے یا اوپر ان کے، نبأ خبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبریں، ان کے حالات بیان کریں۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ واسطے باپ اپنے کے، وقومہ واسطے قوم اپنی کے، ما تعبدون کن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان کا باپ اور قوم جو تھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے قوم سے اور اپنے باپ سے کہا کہ تم کن کی پوجا کر رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامًا، بتوں کی، ہم ان لکڑی پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مجسموں کی۔ فنظل، پس ہم ہو گئے ہیں، لہا واسطے ان بتوں کے، عاکفین، بیٹھنے والے، یعنی عبادت کرنے والے، ان کے سامنے بیٹھ کر ہم ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل کیا، یسمعون، یہ سنتے ہیں، کم، تمہاری، کیا یہ تمہارے بت جن کی پوجا کرتے ان کے سامنے بیٹھ کر جھکتے ہو، کیا یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں؟ استدعون، جب تم پکارتے ہو ان کو، او ینفعونہم، تم، یا کیا وہ نفع دے سکتے ہیں، کم، تم کو، او یضرون، یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے اختیار میں ہے کوئی کہ تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچائیں، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا ان کے پاس جو ہے کوئی تمہارے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار ہے؟ قالو، کہا ان لوگوں نے، یعنی قوم کے لوگوں نے، بلکہ وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، باپ دادا اپنے کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، وہ کرتے تھے۔ انہیں اس ابراہیم علیہ السلام کے جواب، ان کا بات کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں یا ہماری فریاد سنتے ہیں، اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے جو تھے، وہ باپ دادا، وہ اسی طرح ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے اسی حالت میں ان کو پایا تھا۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم، کیا پس دیکھا تم نے، ما، جن کو، کن تم ہو تم، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے، ذرا ان پہ غور کرو، جن کی عبادت کرتے ہو، تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون، تمام پہلے، اقدمون کے معنی پہلے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ذرا ان پہ غور تو کرو نا، دیکھو تو صحیح نا کہ تمہیں کیا دیتے ہیں، یہ کوئی تمہیں فائدہ دیتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہاری کوئی بات سن سکتے ہیں۔ فإنہم، پس بے شک وہ بت، تمہارے بت، عدوٌ، دشمن ہیں، لی، واسطے میرے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ تمہارے بت جو ہے میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، سوائے رب جہانوں کے، میرا کوئی دوست ہے دنیا میں تو میرا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ جو تم بت بنا رکھے ہو، یہ تو میرے مشن کے خلاف ہے، میری پیغمبری رسالت کے خلاف ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، میری نبوت کے دشمن ہیں، میری رسالت کے دشمن ہیں، یہ میرے ذات کے دشمن ہیں۔ یہ الذی، رب وہ ذات، خلقنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، فہو، پس وہ اللہ، یہدینی، ہدایت دیتا ہے مجھ کو، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے بھلائی کا، کامیابی کا، نجات کا، عبادت کا، اور اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے۔
والذی اور وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ ہوا جو یطعمو کھانا کھلاتا ہے، طعام کھانا کھلاتا ہے نی مجھ کو، و یسقینی اور پانی پلاتا ہے مجھ کو۔ میرا رب تو وہ اللہ ہے جس نے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي پس وہی شفا دیتا ہے مجھ کو، یشفی شفا دیتا ہے نی مجھ کو۔ والذی اور وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ رب میرا جو ہے وہ ذات ہے، یمیتنی جو مارے گا مجھ کو، ثم یحیینی پھر وہ زندہ کرے گا دوبارہ مجھ کو۔ والذی اور وہ ذات ہے میرا رب، اطمع میں لالچ کرتا ہوں، طمع کرتا ہوں، ان یغفر لی یہ کہ وہ بخش دے واسطے میرے خطیئتی گناہ میرے، یوم الدین دن حقیقی بدلے کے۔ میں لالچ کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن، بدلے کے دن اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ رب پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کرتے ہیں، رب اے میرے رب، حب عطا کر دی واسطے میرے حکمن حکمت، دانائی، فیصلے کرنے کی صلاحیت، والحقنی اور ملا دے مجھ کو بالصالحین ساتھ تمام حقیقی نیک لوگوں کے، واجعل لی اور بنا دے واسطے میرے لسانہ زبان صدقن سچائی کی، فی الآخرین بیچ تمام پیچھے آنے والوں کے، میری زبان سے ایسی سچائی جاری فرما جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی حاصل کرے، ان کو رہنمائی دے، ان کو ہدایت دے، ایسی سچائی میری زبان سے جاری کر۔ واجعلنی اور بنا مجھ کو من ورثۃ وارثوں میں سے جنت النعیم باغوں تمام نعمتوں کے، جنت جو ہے جو تمام نعمتوں کا کہ پھلوں کی اور نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کا مجھے اس کے وارثوں میں سے مجھے بھی اس جنت کا وارث بنا دے۔ واغفر لی اور بخش واسطے میرے، والے ابی اور واسطے میرے باپ کے، واغفر لی ابی اور بخش واسطے میرے باپ کے، انہو بے شک وہ کان ہے من الضالین حقیقی گمراہوں میں سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، معاف کر دے کہ یہ شخص جو ہے یہ گمراہوں میں سے ہے، بتوں کا پجاری ہے، اس کو یا اللہ اس کو بخش دے۔ ولا تخزے اور نہ تو رسوا کرنا، خزیٌ رسوائی ذلت، اور نہ تو رسوا کرنا نی مجھ کو یوما اس دن یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے، جب لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا قیامت کا دن، تو اس دن مجھے میرے باپ کے شرک کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ یوما اس دن یعنی قیامت کے دن، لا ینفع نہیں فائدہ دے گا مال ان کوئی مال، ولا بنونا اور نہ بیٹے۔ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کا مال کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، اور نہ اس کے بیٹے اس کو جو ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے، اللہ سوائے من اس شخص کے عطا جو آئے گا اللہ کے پاس بے قلب سلیم ساتھ دل سلامتی والے، جو اللہ کے پاس قیامت کے دن جو ہے سلامتی والا نرم دل لے کر جو ہے پیش ہوا، جو دنیا میں جو ہے اللہ کے پیغمبروں کے دین کو مانتا تھا، اور اس آسمانی دین کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا، وہ لوگوں کے لیے نرم دل تھا، وہ لوگوں کے لیے ظالم نہیں تھا، بے رحم نہیں تھا، سنگ دل نہیں تھا، پتھر دل نہیں تھا، وہ جو ہے اللہ کے قیامت کے دن اس کے سامنے نرم دل کے ساتھ پیش ہوگا، وہ جو ہے اس کو جو ہے قیامت کا دن اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، جس کا دل جو ہے سلامتی والا دنیا میں ہوگا، جس نے اپنے دل کو لوگوں کے لیے نرم کر دیا۔
اور نرم دل وہی ہوتے ہیں جن کا ایمان خالص ہو، جن کا ایمان سچا ہو، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل، رحم دل ہوتے ہیں۔ اور جن کا ایمان گندا ہو، خراب ہو، ایمان میں خرابی ہو، وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے اس کو فائدہ دیں گے اس کے بیٹے، اس کا مال، جس نے ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر ان کو خرچ کیا۔ اللہ نے ان کا دل نرم کیا خالص ایمان کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے مال، اپنے بیٹے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیے، وقف کر دیے، وہ قیامت کے دن فائدہ پائیں گے۔ وہ ازلفت، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت، و حقیقی جنت، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کے، جو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے دنیا میں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وہ برزت، اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم، و حقیقی جہنم، بالغاوین، واسطے تمام حقیقی گمراہوں کے۔ غاوین کے معنی گمراہ، جنہوں نے اللہ کا راستہ دنیا میں چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے راستے پر چلا، تو ان کے لیے جو ہے جہنم جو ہے وہ زمین کی تہوں سے نکال دی جائے گی۔ اس وقت جہنم جو ہے زمین کے نیچے ہے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، اور جنت کو جو ہے ایمان والوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور جہنم کو جو ہے ظاہر کر دیا جائے گا زمین سے برے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی، زمین سے نکال دی جائے گی۔ وکیل، اور کہا جائے گا لہم، واسطے ان کے، اینا، کہاں ہیں، ما، جن کی کن تم تھے تم تعبدون، تو عبادت کرتے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ گمراہوں سے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے جن کی تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ بتاؤ آج کہاں ہیں، لاؤ ان کو ہمارے سامنے۔ حل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری؟ بتاؤ اللہ کے علاوہ معبود بنانے والوں، جو تم اللہ کے علاوہ جن کو معبود بناتے تھے، بتاؤ آج وہ کیا تمہاری جو ہے مدد کر سکتے ہیں؟ اور ینتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں اللہ سے؟ اللہ جو ہے ان کو بھی اور تم کو بھی جو ہے جو گمراہ تھے ان کو سزا دینے والا ہے، کیا تم اللہ سے بدلہ لے سکتے ہو؟ آج نہیں لے سکیں گے۔ فکب کے بو، پس وہ اوندے ڈالے جائیں گے، منہ کے بل پھینکے جائیں گے، فیہا، بیچ اس جہنم کے۔ یہ مجرم، یہ گمراہ جو اللہ کے علاوہ جو ہے کہ پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کی حکم مانتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے آسمانی دین کے حکموں کے بجائے وہ کافروں، یہودیوں کا حکم مانتے تھے، یہ سب کے سب جو ہے شیطانی جمہوریت کی پوجا کرنے والے، یہ سب جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ کب کے بو، پس وہ اوندے کر کے گرائے جائیں گے، منہ کے بل گرائے جائیں گے، جہاں فیہا، بیچ اس آگ کے، ہم، وہ، والغاوون، اور تمام گمراہ لوگ، سب کے سب جہنم میں منہ کے بل اوندے کر کے جو ہے پھینکا جائے گا ان کو۔ وجنود و ابلیس، اور لشکر ابلیس کے بھی، اجمعون، سب کے سب جتنے بھی لشکر ہیں ابلیس کے لوگوں کو شیطانی سکھانے والے، یہ سب کے سب جو ہے جہنم میں اوندے کر کے الٹے منہ جو ہے وہ پھینکے جائیں گے۔ کالو، وہ جہنمی کہیں گے، وہم، اور وہ جہنمی، فیہا، بیچ اس جہنم کے، یختصمون، جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ وہ کہے گا تو نے میرا بیڑا غرق کیا، تو نے کہا تھا ان لنڈوں اور جو ہے گنڈوں بدماشوں کو ووٹ دے، تو نے کہا تھا، تو مسجد کے ممبر پر لوگوں کو کہتا تھا کہ چاہے فلاں پارٹی کو جو ہے ووٹ دو، تو نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں۔
तल्लाह कसम है अल्लाह ताला की, इन कुन्ना बेशक हैं हम या थे हम दुनिया में लफ़ी ज़लाल मुबीन, अलबत्ता बीच गुमराही खुली के। हम इतराफ़ करते हैं कि हम खुल्लम खुल्ला गुमराह थे दुनिया में, और वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे देंगे कि तूने हमें जो है अल्लाह के दीन से छुड़ा कर अपने फ़िरके के पीछे लगाया था, तूने हमसे शिरक करवाया था, तूने हमें हमसे जो है दाता की जो है जो जाली था बनाया हुआ उसकी तुमने पूजा करवाई, तुम्हारा कसूर है। इज़्न सव्विकुम, जब हम बराबर करते थे तुमको बिरब्बिल आलमीन, साथ रब तमाम जहानों के। ये मुशरिक जो हैं जिनको शरीक बनाते थे दुनिया में, उनके साथ झगड़ा करेंगे कि तुमने हमें जो है जहानों के रब के बराबर किया था। वो जो है मुशरिक जो है नुसव्विकुम, इस नुसव्विकुम, जब हम बराबर करते थे तुमको बिरब्बिल आलमीन, साथ रब तमाम जहानों के। ये हमारा कसूर है कि हम तुमको जो है तमाम जहानों के रब के बराबर करते थे। तो जो है ये कहेंगे जिनकी पूजा करते थे दुनिया में, वो कहेंगे कि कसूर तुम्हारा है, तुमने हमें रब्बुल आलमीन के बराबर क्यों किया, हम तो उसके बराबर नहीं थे, कसूर हमारा तो नहीं है, तुम्हारा कसूर है। वमा अज़ल्लना, और नहीं गुमराह किया हमको, इल्लल मुजरिमीन, मगर तमाम मुजरमों ने, जिनके पीछे हम चले, और ये चलने वाले सब मुजरम हैं। हमने तुम्हें रब के बराबर करके जुर्म किया, रब के जो है रब के बागी हो गए हम, और जो है हमें जो है इन मुजरमों ने जो रब के बागी थे, इन्होंने हमें गुमराह किया। हम इनके पीछे लग गए, इनको वोट दिए। ये मस्जिदों के अंदर मेंबर में कहते थे कि फलां को वोट दो, इन्होंने हमें गुमराह किया था कि ये शैतानी जमहूरियत को वोट दो। ये मुजरम हैं जो हमें कहते थे उल्टा काम करो, अल्लाह के दीन के मुकाबले में दुनिया जो है काफरों की शैतानी जमहूरियत को वोट दो। ये मुजरम हैं, इन्होंने हमको गुमराह किया। फमा लना, पस नहीं है वास्ते हमारे, मिन शाफ़िईन, कोई सिफारिश करने वाला से। शाफ़ी के मानी सिफारिश करने वाला। आज दुनिया में हमारा क़यामत के दिन हमारा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। ये दुनिया में जो है हमें कहते थे कोई बात नहीं, हम आपको जो है पुरसरात से गुजार देंगे, हम आपको जन्नत में ले जाएंगे। ये मुजरम जो है इन्होंने हमें गुमराह किया है, आज हमारा कोई सिफारिश ही नहीं है। वला सदीक़िन हमीम, और ना कोई दोस्त है हमीम, गर्म जोश यानी गहरा। आज हमारा जो है कोई गहरा दोस्त भी नहीं था। हम इनके पीछे चलते थे, इनकी दोस्ती निभाते थे, इनसे मोहब्बत करते थे। इन ज़ालिमों ने जो है हमें गुमराही के रास्ते पे चला दिया। फलाओ, पस अगर, अन्ना बेशक लना, आवाज़ से हमारे हो, कर्रतम, लौट कर जाना, फ़नकूना, पस हो जाएंगे हम मिनल मोमिनीन, हकीकी ईमान वालों में से। ये जो है गुमराह मौलवियों, गुमराह पीरों के पीछे चलने वाले हैं, क़यामत के दिन कहेंगे कि अगर हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो हम जो है हकीकी ईमान वालों में से हो जाएंगे। इन्ना हाजा, बेशक ये, इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक बीच इस बात के, लआया, अलबत्ता नसीहत है। दुनिया में अल्लाह के कुरान की बातों से, क़यामत के वाक़यात से नसीहत हासिल कर लो, बच जाओगे जहन्नम से। ये नसीहत की बातें हैं, खैर खाई की बातें हैं कि क़यामत के दिन मुजरिम कहेंगे कि काश हमें दोबारा दुनिया में भेजा जाए तो अब हम हकीकी ईमान वाले होकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला जो है दोबारा दुनिया में नहीं भेजेगा। इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह के कुरान के बयान में अल्लाह ख़बरदार कर रहा है कि खालिस ईमान वाले बन जाओ, दुनिया में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा, तुम्हें दोबारा नहीं भेजा जाएगा दुनिया में।
اس لیے بہتر ہے کہ آج ہے اپنی اصلاح کر لو۔ وما کان اکثرہم، نہیں ہے زیادہ لوگ ان کے مومنین، ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے ایمان والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ شیطانی جمہوریت جس کی بنیاد اکثریت ہے کہ جس کے ووٹ جو ہے دوسروں سے زیادہ ہوں وہ کرسی پر آ جاتا ہے، یہ شیطانی جمہوریت جو ہے یہ اکثریت کا نظام ہے، اور اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اکثر جو ہے لوگوں کے اندر ایمان خالص نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی جمہوریت اکثریت کی جو ہے کا نظام ہے، جاہلوں کا۔ اس لیے اس نظام کو چھوڑ کر اللہ کے آسمانی نظام کی طرف آ جاؤ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہی ہے، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کذبت، جھٹلا دیا، قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کی نے، المرسلین، تمام بھیجے جانے والوں یعنی پیغمبروں کو۔ ایک پیغمبر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا اس نے سب پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذبت، جھٹلا دیا، قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کی نے، المرسلین، تمام بھیجے جانے والوں یعنی پیغمبروں کو۔ ایک پیغمبر نوح علیہ السلام کا انکار کر کے انہوں نے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اذ قالا، جب کہا، لہم، واسطے ان لوگوں کے، اخوہم، ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں پرہیز کرتے، تم شرک سے نہیں بچتے تم۔ ان کی قوم کے جو ہے سورہ نوح کے اندر جو ہے 5 بتوں کے نام آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان 5 بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے، تم شرک سے نہیں بچتے ہو، شرک سے پرہیز نہیں کرتے، پر نہیں بچتے تم۔ تو ود، یغوث، یعوث، نصر، سوا، یہ 5 بت تھے ان کی قوم کے۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے شرک سے، نہیں تم ڈرتے اپنے اللہ سے۔ انی، بے شک میں، لکم، واسطے تمہارے، رسول، پیغمبر ہوں، امین، امانت دار۔ میں ایک پیغمبر بن کر آیا ہوں، میرے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے۔ اللہ کا پیغام ہے توحید کا کہ شرک چھوڑ دو، توحید اختیار کر لو، یہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی طرف سے جو میں تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی پوجا کرو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، واطیعوا، اور حکم مانو، کہنا مانو، نی، میرا، اے میری قوم، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں بت، یہ شرک سے بچا لو اپنے آپ کو، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، اور میرا حکم مانو، جو میں کہتا ہوں توحید کی بات، ایک اللہ کی عبادت کی بات، اس کو مان لو۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اوپر اس کام کے، من اجر، کسی اجرت سے۔ میں تم سے جو ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی دنیا کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، کھانے پینے کے لیے نہیں مانگتا۔ میں تو تمہیں مفت جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اجریہ، نہیں ہے اجرت میری، مزدوری میری، الا علی رب العالمین، مگر اوپر رب تمام جہانوں کے۔ میری اس کام کی مزدوری جو ہے، اجرت جو ہے، میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، میں اپنے رب سے اپنی اجرت جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، واطیعوا، اور حکم مانو، کہنا مانو، نی، میرا۔ قالوا، کہا ان لوگوں نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، لکا، واسطے تیرے، اے نوح، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، تمہیں اللہ کا پیغمبر سمجھنے ہم۔ واتبعک، اور پیچھے چلے ہیں آپ کے، الارذلون، تمام حقیقی رذیل لوگ، گھٹیا لوگ۔ قوم کے سردار کہنے لگے کیا اے نوح تم پر ہم ایمان لائیں،
جس پر ایمان لانے والے جو ہے ہمارے گھٹیا کمین جو ہے گھٹیا لوگ جو ہے تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم سردار ہیں قوم کے، ہم کیسے تم پر ایمان لائیں؟ تم پر ایمان لانے والے ہماری طرح سردار ہوتے تو ہم بھی ایمان لے آتے۔ تم پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، خستہ حال لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ہم کس طرح ایمان لائیں؟ ہم تو بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے وما علمی، اور نہیں ہے علم میرا، بما ساتھ اس کے جو کانوں ہیں وہ یعملون عمل کرتے۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس قسم کا گھٹیا کام کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری تبلیغ پر ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام قبول کر لیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سے گھٹیا کام کرتے ہیں جن کو تم جو ہے گھٹیا ترین لوگ کہتے ہو، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سے ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رذیل ہو گئے، گھٹیا ہو گئے۔ ان حسابہم، نہیں ہے حساب ان کا، الا مگر اللہ ربی، اوپر میرے رب کے۔ ان کا حساب لینا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری میرے رب کی ہے، میرے ذمہ یہ نہیں ہے، میرے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لو تشعرون، کہ کاش کہ تم شعور رکھتے، کاش تمہیں کہ عقل ہوتی، سمجھ بوجھ ہوتی تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد دن، دور ہٹانے والا، المومنین، حقیقی ایمان والوں کو۔ تم ایمان والوں کو گھٹیا کہتے ہو، تمہارے کہنے پر جو ہے گھٹیا کہنے پر میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، وہ تو میرے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے میرے ذریعے اللہ کا پیغام جو ہے وہ قبول کر لیا اور مجھ پر ایمان لائے، اللہ پر اور اس کے پیغام پر ایمان لائے، مجھے تو وہ بہت محبوب ہے، اس لیے ما انا بطارد، نہیں ہوں میں دور کرنے والا، دور ہٹانے والا، المومنین، ان حقیقی ایمان والوں۔ تمہارے کہنے پر کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، میں ان سے نفرت نہیں کروں گا۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلے طور پر۔ میں تو اللہ کے باغیوں کو، مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جو ہے ان کے انجام سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم اسی طرح اللہ کی بغاوت کرتے رہے، مجرم رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ قالو، کہا ان لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے، لئن لم، البتہ اگر نہ، تنتہے، تو باز آیا، تنتہے منع، فعل نہیں کے معنی روکنا، لئن لم تنتہے، البتہ اگر نہ تو باز آیا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، لتکونن، البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المرجومین، رجم کیے جانے والوں میں سے، پتھر مار کر ہلاک کیے جانے والوں میں سے۔ اے نوح، اگر تم نے ایسی باتیں ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑی تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ کالا، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے، منی، مجھ کو۔ نوح علیہ السلام نے آخر اللہ کے سامنے فریاد رکھ دی کہ اے اللہ، میری قوم نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے، مجھے جھٹلا دیا، نہیں مانتے ہیں۔ ففتح، پس تو فیصلہ کر دے، فتح کے معنی کھولنا ہوتا ہے، ففتح، پس تو فیصلہ کر دے، بینی، درمیان میرے، و بینہم، درمیان ان لوگوں کے، فتح، فیصلہ کرنا۔ اے اللہ، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے انہوں نے جھوٹا کہہ کر میری توہین کی ہے، یہ باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے ہیں، یا اللہ اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ونجنی، اور تو نجات دے مجھ کو، ومن، اور ان لوگوں کو، معیا، جو ساتھ میرے ہیں، من المومنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ اے اللہ، اب تو ان کے بارے میں
عذاب کا فیصلہ کر دے اور مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والے میں ایمان والوں کو اپنے عذاب سے بچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، ومن اور ان لوگوں کو معه جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کے بیچ خاص کشتی المشحون بھری ہوئی کے، وہ جو کشتی بھری ہوئی تھی جس کے اندر جو ہے چھپائے جانور جوڑا جوڑا نر اور مادہ سوار کیے گئے تھے اور مومنین کیے گئے تھے، سوار کیے گئے تھے، تو ان کے بارے میں اس کشتی کے بارے میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کر کے ہم نے ان کو اپنے پانی کے عذاب سے بچایا، اور باقی ساری قوم جو مجرم تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا بعد الباقین بعد اس کے تمام باقی لوگوں کو۔ ہم نے اس اپنی کشتی جو بنائی تھی نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے، ہم نے اس میں جو ہے چوپائے حلال جانور جو ہے اونٹ ہے، بکری، بھیڑ اور بیل گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ جو حلال چوپائے ہیں ان کے ہم نے جوڑے جوڑے سوار کروا دیے، ایک نر اور ایک مادہ ہر قسم کا، اور ایمان والوں کو سوار کروا دیا اور بھری ہوئی کشتی میں، اور باقی لوگوں کو ہم نے جو ہے ان سب کو بچا دیا پانی کے عذاب سے، اور باقی سب کو بعد و ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے بعد و بعد اس کے الباقین باقی تمام لوگوں کو۔ تو پانی کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی عذاب کی صورت میں تیز بارشیں برسائیں اللہ نے، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، اوپر سے پانی نیچے سے بھی پانی، اس طرح وہ لوگ جو تھے پانی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ بے شک بیچ اس بات کی البتہ نصیحت ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ وما کان اکثرہم نہیں تھے زیادہ ان کے نہیں ہیں اکثرہم ان لوگوں کی اکثریت مومنین ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، ایمان لانے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے اکثریت جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کے پیچھے لگ کر اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا اللہ ہو البتہ وہی ہے العزیز و حقیقت میں بہت زبردست، الرحیم و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجیے علیہم سامنے ان کے، نبأ خبروں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم جو ہے آیتیں تو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی خبریں، ان کے واقعات جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھ دیں، تلاوت کر دیں، پڑھ کر سنا دیں۔ اس قالا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لے ابی ہے واسطے باپ اپنے کے، وقوم ہی اور واسطے قوم اپنی کے، ما تعبدون کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالو ان لوگوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اسنامن بتوں کی، فنظلوا پس ہم ہو گئے ہیں لہا واسن بتوں کے، عاکفین بیٹھنے والے، اعتکاف کرنے والے، یعنی عبادت کے لیے بیٹھنے والے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل کیا یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہاری، جس وقت تدعون تم پکارتے ہو، جب ان بے جان بتوں کو جو ہے پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں یہ، اور ینفعونکم کیا وہ نفع دے سکتے ہیں تم کو، اور یضرون یا کیا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو، کوئی ان کے اندر صلاحیت ہے نفع نقصان پہنچانے کی؟ قالو انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا پایا ہم نے آباءنا باپ دادا اپنے کو، کذالک اسی طرح یفعلون وہ کرتے تھے، ہم نے تو باپ دادا اپنے کو جو ہے ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، اور اسی طرح وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، ہم بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر جو ہے چل کر جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم کیا بس دیکھا تم نے، ماں جن کو یا جن کی کن تم ہو تم تعبدون تم عبادت کرتے،
جن کی عبادت کرتے ہو ان سے ذرا غور سے دیکھو کہ یہ بے جان ہے، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تمہاری کوئی فریاد سن سکتے ہیں، اتنی عقل اور شعور بھی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تم عبادت کرتے ہو وآباؤکم الاقدمین، اور تمہارے پہلے اقدمون کے معنی پہلے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان پہ ذرا غور کرو نا، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہاری کوئی فریاد سن سکتے ہیں، تمہاری کوئی بات جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تم عبادت کرتے ہو آباؤکم، باپ دادا تمہارے، الاقدمون تمام پہلے جن کی عبادت کرتے ہو تم، باپ دادا کرتے تھے، کیا ذرا ان پہ غور کرو۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ سب بت عدوٌ دشمن ہیں لی واسطے میرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بت جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں، میں تو اللہ کا پیغام جو ہے لے کر آیا ہوں دنیا والوں کے لیے، اور یہ بت جو ہے یہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، سوائے رب تمام جہانوں کے۔ اگر دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے تو رب العالمین ہے، وہ میرا دوست ہے۔ باقی یہ سارا شرک جو ہے، یہ مشرک جو ہے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں، میرے توحید کے مخالف ہیں۔ اللہ ذی رب العالمین، وہ ذات خلقنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، فہو پس وہ اللہ یہدینی ہدایت دیتا ہے مجھ کو، والذی اور وہ ذات ہوا وہ یطعمنی جو کھانا کھلاتا ہے مجھ کو، ویسقینی اور مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِی پس وہی شفا دیتا ہے مجھ کو۔ میرا اللہ جو ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، سچائی کی، توحید کی ہدایت دی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِی پس وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی اور وہ ذات یعنی میرا رب، یمیتنی وہ مارے گا مجھ کو، ثم یحیینی پھر وہ زندہ کرے گا مجھ کو۔ والذی اور وہ ذات یعنی جو میرا رب ہے، اطمع میں طمع کرتا ہوں، لالچ کرتا ہوں، یغفر لی یہ کہ بخشے واسطے میرے خطیئاتی خطائیں میری، گناہ میرے، یوم الدین دن قیامت خاص بدلے کے، الدین خاص بدلہ۔ رب پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، رب اے میرے رب، حب عطا کر لی واسطے میرے حکمن حکمت، دانائی، فیصلے کی صلاحیت، والحقنی اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین ساتھ تمام نیک لوگوں کے، واجعلنی اور بنا دے مجھ کو لسانہ اور بنا دے لی واسطے میرے لسانہ زبان صدق سچائی کی، پھر آخرین بھی تمام پیچھے آنے والوں کے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے میری زبان کی سچائی جو ہے اس کو ایک مثال بنا دے کہ میری زبان کی سچائی کو وہ قبول کرے قیامت تک کے لوگ۔ اور وہ سچائی سب سے بڑی کون سی تھی؟ توحید تھی، کہ میرا رب جو ہے وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، اسی کے حکم سے مجھ پر موت آئے گی اور اسی کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ جو میرا رب ہے، یہ ہے جو ان کے اس رب کی توحید کو جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے میری زبان کی اس سچائی، توحید والی سچائی کو تمام لوگوں کے لیے ایک دلیل بنا دے کہ وہ بھی توحید کی بات کریں۔ وجعلنی اور بنا دے مجھ کو من ورثۃ وارثوں میں سے جنت النعیم، باغوں تمام نعمتوں کی کے، مجھے جنت کی تمام نعمتوں کے وارث لوگ ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک بنا دے۔ واغفر لی اور بخش واسطے میرے، دے ابی واسطے میرے باپ کے، انہو بے شک وہ میرا باپ کانا ہے من الضالین حقیقی گمراہوں سے۔ میرا باپ جو ہے شرک کی وجہ سے، اے اللہ تیرے علاوہ بتوں کی پوجا کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کو وہ ہے اس کے گناہ بخش دے۔
بلا تخزنی، اور نہ تو رسوا کرنا مجھ کو یوم اس دن یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا میرے باپ کی مشرک کی وجہ سے۔ یوم اس دن لا ینفع، نہیں فائدہ دیں گے مال ان کوئی مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے، الا سوائے من اس شخص کے اتدہ جو آئے گا اللہ کے پاس بقلب سلیم، ساتھ دل سلامتی کے۔ جو دل سلامتی والا ہوگا، نرمی والا ہوگا، اللہ کی مخلوق سے رحم کرنے والا ہوگا، توحید والا ہوگا، قیامت کے دن جو ہے ان کو جو ہے اس دن کا فائدہ پہنچے گا۔ وَأُزْلِفَتْ، اور قریب کر دی جائے گی الجنت، و حقیقی جنت، للمتقین، واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ وَبُرِّزَتْ، اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم، و حقیقی جہنم، للغاوین، واسطے تمام گمراہوں کے۔ وکیلا، اور کہا جائے گا لہم، واسطے لوگوں کے، اینما، کہاں ہیں جن کی تم تعبدون، تم عبادت کرتے، جن کی دنیا میں اللہ کے علاوہ عبادت کا آج کہاں ہیں وہ، لاؤ ان کو ہمارے سامنے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ حل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری آج، اور ینتصرون، یا ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ فکب کے منہ، پس وہ منہ کے بل پھینکے جائیں گے، اوندے پھینکے جائیں گے، فیہا، بیچ اس آگ کے، جہنم کے، ہم وہ، والغاوون، اور تمام گمراہ ہونے والے یا گمراہ کرنے والے لوگ۔ وجنود ابلیس، اور ابلیس کے تمام لشکر جو ہے وہ پھینکے جائیں گے، اجمعون، سب کے سب اس جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ قالوا، وہ جہنمی کہیں گے، وہم فیہا، اور وہ بیچ اس جہنم کے یختصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔ مشرک جو ہے جن کو شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے، ہم نے تمہیں ووٹ دیے، تو آج تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تاللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کننا، بے شک ہیں ہم، لفی ضلال، ان کننا، بے شک تھے ہم، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی کے۔ جہنمی اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم دنیا میں گمراہ تھے، ہم نے نبیوں کا راستہ چھوڑ کر جو ہے، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر جو ہے، ان دنیا دار، ان جعلی علماء اور مفتیوں کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ اذ نسویکم، جب ہم برابر کرتے تھے تم کو، برب العالمین، صاحب رب تمام جہانوں کا۔ ہم مشرک کہیں گے اپنے شریکوں کو، جن کی دنیا میں مانتے ہیں بات، جن جعلی علماء اور مفتیوں کی بات مان کر جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کو ووٹ دیتے ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہم نے ظلم کیا کہ ہم نے جو ہے تمہیں جہانوں کے رب کے برابر کر دیا، یعنی رب کا حکم ماننے کی بجائے ہم نے تمہارا حکم مانا۔ رب کا حکم تو تھا یہ کافروں کے فتنے جو ہے اس سے بچو، اس کو ختم کرو، اور ہم جو ہے یہ کافروں کے فتنے پر چلنے کے لیے تمہیں ووٹ دیتے تھے، تمہاری بات مانتے تھے۔ تم مسجد کے ممبروں پر کہتے تھے کہ ان شیطانی جمہوریت کو ووٹ دو، ہم نے تمہیں جو ہے رب کے برابر کر دیا تمہاری بات مان کر، ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے تمہاری بات مان کر رب کے مقابلے میں برابر کر دیا۔ وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو، الا المجرمون، مگر مجرموں نے۔ فما لنا، پس نہیں آواز سے ہمارے، من شافعین، کوئی سفارش کرنے والوں میں سے، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق، اور نہ کوئی دوست ہے، حمیم، گرم جوش یعنی گہرا۔ فلاؤ، پس اگر، انا، بے شک، لنا، آواز سے ہمارے ہو، کرتن، لوٹ کر جانا، واپس جانا دنیا میں، فنکون، پس ہو جائیں گے ہم، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ جہنمی کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو اب ہم حقیقی ایمان والے بن کر یہاں آئیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیہ، البتہ نصیحت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کے حکم مانے، شیطانی جمہوریت کے حکم مانے، کافروں اور عرب کے دشمنوں کے حکم مانے، یہ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یاد رکھیں۔ وما کان اکثرہم، نہیں ہے اکثر لوگ ان کے، مومنین، ایمان لانے والے۔ وان ربک، اور بے شک رب آپ کا،
نہ ہو وہ البتہ وہی ہے العزیز و حقیقت میں بہت زبردست، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کذبت جھٹلا دیا قوم نوح علیہ السلام کی نے المرسلین تمام پیغمبروں کو۔ اس قالا جب کہا لہم واسی ان لوگوں کے اخوہم بھائی ان کے نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، کیا نہیں تم شرک سے بچتے، انی بے شک میں لکم واسطے تمہارے رسول امین پیغمبر ہوں امانت والا، میں تمہارے لیے آسمان والے کی طرف سے امانت لے کر آیا ہوں، توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو، یہ میرے پاس امانت ہے، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ پس ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واطیعونی اور حکم مانو میرا۔ وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اوپر اس کام کے تبلیغ کے کام پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، من اجرن کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، ان اجریہ بے شک مزدوری میری اللہ اوپر اللہ رب العالمین اللہ مگر اللہ رب العالمین اوپر رب تمام جہانوں کے، میرا معاوضہ میری محنت میری مزدوری اللہ کے پاس۔ فاتقوا اللہ پر ڈر جو اللہ سے، واطیعونی اور کہنا مانو میرا۔ قالوا کہا ان لوگوں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، انؤمن کیا نہ ایمان لائیں ہم، لکا واسطے تیرے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں لکا واسطے تیرے، قالوا انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لائیں لکا واسطے تیرے اے نوح، واتبعک اور پیچھے چلتے ہیں تیرے الارذلون تمام حقیقی رذیل لوگ، گھٹیا جو تیرے ماننے والے بہت گھٹیا ہیں، تو ہم کس طرح تجھ پر ایمان لے آئیں، کوئی اعلیٰ لوگوں نے بھی تجھ پر ایمان اختیار کیا ہے، تو ہم کس طرح جو ہے ہم سردار ہیں قوم کے، ہم کس طرح تجھ پر ایمان لائیں، تیرے ماننے والے تو گھٹیا ہیں۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے، وما علمی اور نہیں ہے علم میرا بما ساتھ اس کے کانوں جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے گھٹیا عمل کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میرے رب پر جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اور وہ مجھے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے، وما علمی اور نہیں ہے علم میرا بما ساتھ اس کے کانوں جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، ان حسابہم نہیں ہے حساب ان کا الا علی ربی مگر اوپر رب میرے کے ہے، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لو تشعرون کاش کہ تمہیں کوئی شعور ہوتا، تمہیں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی۔ وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد المؤمنین دور کرنے والا، دور ہٹانے والا حقیقی ایمان والوں کو، میں تمہارے کہنے پر جو ہے ان ایمان والے لوگوں کو جن کو تم گھٹیا کہتے ہو، تمہارے کہنے پر میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، علیحدہ نہیں کروں گا، وہ میرے بڑے محبوب ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر میں ڈرانے والا ہوں، مبین کھلے طور پر۔ قالوا کہا انہوں نے قوم نے، لئن لم تنتہی البتہ اگر لم نہ تنتہی تو انتہا کرے گا، یعنی تو باز آئے گا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرنے سے اگر تو باز نہیں آئے گا، لتکونن البتہ تو ہو جائے گا من المرجومین پتھر مار کر ہلاک کیے جانے والوں میں سے، اگر تو ہمارے بتوں کے خلاف جو ہے تو باتیں کرنا نہیں چھوڑے گا تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انا قومی بے شک قوم میری نے کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے نی مجھ کو، فافتح پس تو فیصلہ فرما دے بینی درمیان میرے و بینہم اور درمیان ان لوگوں کے، فتحاً فیصلہ کرنا، ونجنی اور نجات دے مجھ کو، ومن اور ان لوگوں کو نجات دے معیہ جو ساتھ میرے ہیں، من المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے۔ فانجینا اللہ فرماتے ہیں پس نجات دی ہم نے ہو اس نوح علیہ السلام کو، ومن اور ان لوگوں کو ماہو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون بیچ خاص کشتی بھری ہوئی کے، ہم نے اپنے پانی کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو جو ہے کشتی پہ جو ہے سوار کر کے ہم نے ان کو پانی کے عذاب سے بچا دیا، ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا بعد و بعد اس کے الباقین تمام باقی رہنے والوں کو، جتنے کافر تھے ہم نے سب پانی میں ڈبو کر اپنے عذاب سے ہلاک کیے۔
ان فی ذالک کا بے شک بیچ اس بات کے لآیہ البتہ نصیحت ہے، وما کان اکثرہم نہیں ہے اکثریت لوگوں کی مومنین ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے، کھرا ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہیں، جھوٹا ایمان لیے پھرتے ہیں، شرکیہ ایمان لیے پھرتے ہیں لوگوں کی اکثریت۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا اللہ هو العزیز الرحیم، البتہ وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ طاقت والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔